خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنی پہلی کیبنٹ میٹنگ میں ایک انتہائی اہم فیصلہ لیا ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت پاک فوج کے ساتھ تصادم کی راہ پر چل پڑی ہے۔ ہیلو ناظرین، جیسا کہ آپ نے شروع میں سن لیا، پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنی پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی فوجی آپریشن ہو رہے ہیں وہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز ریگولیشن کے تحت ہو رہے ہیں، لہٰذا اس ریگولیشن کو ختم کر دیا جائے۔ قرارداد کابینہ نے منظور کر لی ہے۔ اب یہ جو ریگولیشن ہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن، یہ سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تھا کہ وہ اس کی بنیاد پہ پاکستانی فوج کو آپریشنز کے لیے دعوت دیتے تھے، یا اگر پاکستانی فوج نے کوئی آپریشن کرنا ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا ہے، تو ان کو کھلی چھٹی تھی۔ شروع میں تو یہ قبائلی علاقہ جات کے اوپر ہی مختص تھا، لیکن آہستہ آہستہ کینسر کی طرح پاک فوج پورے خیبر پختونخوا پر پھیل گئی اور ایک تباہی اور بربادی جو ہے وہ لے آئی۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2008 سے پہلے کے جو آپریشنز ہیں ان کو بھی اس قانون کے تحت تحفظ دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ قانون جو ہے 2011 میں بنا تھا، لیکن بیک ڈیٹ میں جو ہوئے تھے آپریشنز ان کو بھی اس میں استثناء دے دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس قانون کے تحت پورے خیبر پختونخوا میں کئی جگہوں پر حفاظتی مراکز قائم کیے گئے، جن کو پشتون عام زبان میں ٹارچر سیل کہتے ہیں۔ ان حفاظتی مراکز میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آج بھی بند ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 900 سے زیادہ ہے، لیکن ان پورے سالوں کے اندر ہزاروں پشتون نوجوانوں کو ان ٹارچر سیلز میں لایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہے وہ ملتی رہیں۔ اس آرڈیننس کے تحت ناظرین کسی بھی مشتبہ شخص کو، یعنی جس پہ آپ کو شک ہو، یعنی سرکار کو شک ہو، فوج کو شک ہو، اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے بغیر وارنٹ کے۔ 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا سنائی جا سکتی تھی، اور پھانسی بھی دی جا سکتی تھی، یعنی سزائے موت بھی دی جا سکتی تھی۔ یہ جو ریگولیشن سہیل آفریدی کی کیبنٹ کی پہلی میٹنگ میں جس کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی تمام جائیداد بھی ضبط کی جا سکتی تھی اور اس پر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا تھا۔ ابھی تک جتنی بھی پاک فوج کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کو سول ایڈمنسٹریشن کا کور موجود تھا، یعنی سول ایڈمنسٹریشن یعنی سول گورنمنٹ جو ہے، صوبائی اسمبلی، اس کا تحفظ حاصل تھا، ایون کہ گنڈاپور کے پورے دور میں بھی۔ اب جو ہے خیبر پختونخوا کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان کی قیادت میں یہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو 900 کے قریب لوگ بند ہیں، یہ کون ہیں، کیونکہ ان کو اب چھوڑنا پڑے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تجارت کے حوالے سے بڑی بحث چل رہی ہے کہ جی تجارت بند ہوگی، پاک افغان تجارت بند ہوگی۔ میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جب اگست 2019 میں عمران خان نے پاکستان اور بھارت کی جو تجارت لائن آف کنٹرول سے ہوتی تھی، جس کا براہ راست فائدہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو تھا، جب وہ اس نے بند کی، اس وقت تو پاکستان میں کسی نے شور نہیں مچایا کہ اس تجارت کے بند ہونے سے جو ہے وہ پی او جے کے لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور آج تک وہ تجارت بند ہے اور پاکستان کو تو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ادھر چیخ رہے ہیں کہ جی افغانستان نے تجارت کا راستہ بند کر دیا، سینٹرل ایشیا کا راستہ بند کر دیا۔ یہ منافقت ہے ناظرین، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ منافقت ہے۔ اب میں آؤں گا تصادم کی بات کی طرف بھی، اس کو بھی میں ایڈریس کروں گا کہ یہ جو ریگولیشن کو ختم کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، کیا یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، ٹکراؤ کولیجن کی طرف جا رہے ہیں، یا کچھ اور کہانی ہے۔
لیکن حالت اتنی خراب ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور فوج نے ایک 15 پوائنٹ یعنی 15 چیزوں پر جاری ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے، اور اس ہدایت نامے کے جو مین چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازم جو ہیں اور فوج کے اور گورنمنٹ سرونٹس وہ اپنی گاڑی میں یا بسوں میں یا ٹرینوں میں جب سفر کرتے ہیں تو اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہ کریں، ٹھیک ہے نا، یہ اپنی سفر کے دوران اپنی ڈیوٹی سے متعلق گفتگو نہ کریں، اور گاؤں کی دکانوں بیٹھکوں اور ہجروں میں بیٹھ کر غیر ضروری طور پر بیٹھنے سے اجتناب کریں، یعنی نہ بیٹھیں۔ جس طرح ہمارا کلچر ہے، شام کو کام سے فارغ ہوئے، نہا دھو کے تیار ہو کے قہوہ پینے کے لیے چلے گئے، کسی بیٹھک میں چلے گئے، کسی کے حجرے پہ چلے گئے یا کسی دکان پہ چلے گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب آپ لوگ نہ بیٹھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پلیز سفر نہ کریں۔ یہ وہ فوج سے کہہ رہے ہیں، فوجیوں سے کہہ رہے ہیں اور گورنمنٹ سرونٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سفر نہ کریں، کہ اف یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینی وے ڈونٹ گو۔ یعنی اب ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جہاں جا رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے، اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جب آپ کو چھٹی ہوتی ہے، چھٹی پہ جب آپ گھر جاتے ہیں تو کسی کو مت بتائیں کہ آپ چھٹی پہ جا رہے ہیں، اور نہ ہی گھر والے کسی کو بتائیں کہ آپ چھٹی پہ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کو باہر نہ نکلیں، اس سے مکمل طور پر آپ نے فالو کرنا ہے کہ رات کو آپ نے بالکل باہر نہیں نکلنا، اور دوستوں کے ساتھ بھی جو آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں آپ نے اب دوستوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا فی الحال بالکل بند کر دینا ہے، اور ایسے علاقوں میں تو بالکل سفر نہ کریں جہاں ملیٹنٹس کا خدشہ ہے کہ یہاں پہ شاید ملیٹنٹس ہوں گے، اور کسی بھی سفر سے پہلے یہ چیک کریں کہ وہ سیف ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اب فوج کو اور گورنمنٹ سرونٹس کو ہدایات جاری کی ہیں۔ ناظرین، آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دورہ کیا دیر لوئر کا، اور وہاں پہ انہوں نے تقریر کی، لیکن لوگوں کا گلہ یہ ہے کہ ضلع دیر اور تمر گراہ سٹی کے لیے کسی ڈیولپمنٹ پیکیج کا انہوں نے اعلان نہیں کیا، کوئی ترقیاتی پیکیج کا اعلان نہیں ہوا۔ یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے ناظرین کہ کیا یہ جو کابینہ کا فیصلہ ہے کیا یہ نورا کشتی ہے؟ کیا دونوں پہلوان ملے ہوئے ہیں اور ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ فوج کو روکنا ملٹری آپریشن سے، اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں سول سپریمیسی قائم کرنے کی طرف بہت بڑا ایک قدم اٹھایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستانی فوج سول سپریمیسی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ ملک توڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ 1971 میں جو اصل لڑائی تھی وہ یہی تھی، سول سپریمیسی کی، کیسے دی جائے بنگال کے لوگوں کو سول سپریمیسی، اس کے اوپر پاکستان توڑ دیا فوج نے۔ ملٹری آپریشن کیا، سرچ لائٹ آپریشن مارچ 1971 میں شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 8 مہینوں کے اندر اندر جو ہے وہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ اتنا ظلم کیا انہوں نے وہاں، اتنی بربریت کی، 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا، لاکھوں مہیلاؤں کا بلاత్కాر کیا۔ ایک دن میں ڈھاکہ میں 3 لاکھ آدمی مارا انہوں نے، پاکستانی فوج نے، ایک دن میں۔ تو ایسی سفاک ظالم جابر فوج سے سہیل آفریدی صاحب ٹکرانے جا رہے ہیں، تصادم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، تصادم یا نورا کشتی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں یا یہ نورا کشتی؟ آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ چینل کے ہوم پیج پر جوائن کا بٹن دبا کر ہمارے ممبر بنیے۔ شکریہ۔